السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ان عدة الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دن اور رات دیے ہیں، اور دن اور رات کا اپنا اپنا ایک حساب ہے۔ اسی حساب کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہوگی۔ دن بھی اللہ کی نعمت ہے، رات بھی اللہ کی نعمت ہے۔ دن میں جو اعمال کیے ان کا بھی حساب ہوگا، رات میں کیے گئے اعمال کا بھی حساب ہوگا۔ یہ تمام تر حساب قیامت کے دن ہوں گے، اور تمام اعمال جو ہیں دن اور رات کے، سب کو اللہ ہمارے سامنے نامہ اعمال کی صورت میں لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ زبان پر تو تالا لگا دیں گے، اور ان کی زبان، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے تمام اعضاء و جوارح یہ گواہی دیں گے کہ اے میرے رب، فلاں بندے نے دنیا میں فلاں کام کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر دن اور ہر رات کے اعمال کا حساب ہر بندے سے الگ الگ لینا ہے۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہمارا سال شروع ہوتا ہے، خواہ وہ عیسوی سال ہو یا قمری سال ہو، دونوں ہی ہمارے پاس بطور اللہ کی امانت کے ہیں، جس طرح یہ زندگی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے، وشبابک قبل حرمک، اور اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، وصحتک قبل مرضک، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اب یہ جو نیو ایئر نائٹ منانا شروع کر دی، یہ ایک ایسی رسم پکڑ چکا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ یہ ہمارے معاشرے کا ہی ایک حصہ سمجھا جانے لگا، جس میں آتش بازیاں ہوتی ہیں، شرابیں جلتی ہیں، ہلا گلا ہوتا ہے، میوزک ہوتا ہے۔ تو یہ سب بہت بڑے گناہ ہیں، اور اس گناہ میں ہماری امت مسلمہ اتنی پڑ چکی ہے کہ غیروں کی نکالی کرتے کرتے ان کے دیکھا دیکھی اس حد تک پہنچ گئی کہ اسے اپنی ہی تہذیب کا ایک حصہ سمجھ بیٹھی۔ تو یاد رکھیں، مسلمانوں کی تہذیب یہ ہرگز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہوں پر یہ یہود و نصارہ سے مشابہت سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو دیکھیں، ہماری تو غیروں کے ساتھ نکالی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہم دن رات کو گزارنے کے اعتبار سے بھی ہم غیروں کی نکالی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم غور کریں تو ہمارے لیے جو بہترین نمونہ ہے، جو آئیڈیل شخصیت ہے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو روزہ رکھنے کے متعلق بھی فرمایا۔ آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اور آپ نے فرمایا آئندہ انشاءاللہ میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ تو جب عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیروں سے مشابہت سے منع فرما رہے ہیں، تو ہم عام رسومات میں اپنی تہذیب میں غیروں سے مشابہت کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اور پھر اس میں تو بہت سی معصیات بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے وہ لوگ جو نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں، ان سے دست بستہ گزارش ہے کہ اپنی جوانی کو، اپنی عمر کو ضائع نہ کریں۔ اگر خدا نخواستہ اسی دوران آپ کا انتقال ہو جاتا ہے غیروں کی نکالی کرتے ہوئے، تو قبر میں جب اٹھیں گے تو حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ پھر کیا فائدہ ہمارے اعمال کا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھ لیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کا تہیا کر لیا، اس کے باوجود بھی ہماری حرکتیں ایسی ہی چلتی رہیں تو یقیناً یہ قابل افسوس بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو ہر نیا سال یہ تو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم قبر کی ایک سال اور قریب ہو گئے، دنیا سے ایک سال دور ہو گئے۔ ہمارے ساتھ کے پلے بڑے لوگ کتنے ہی ہیں جو قبروں میں جا چکے، ہماری سانسیں الحمدللہ ابھی باقی ہیں۔ اور یہ وقت یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، یہ نیا سال اللہ نے ہمیں دیا، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس میں کچھ نیکیاں بھر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کو بہت قیمتی بنا کر قرآن میں پیش کیا ہے، تو نئے سال کا استقبال تو ہونا چاہیے، نئے سال کا استقبال تو ہونا چاہیے شکر کے ساتھ۔ مگر مغرب کی آندھیوں نے ہمارے بہت سے چراغ بجھا دیے، ہم بھی اس رات کو ایسے ہی مناتے ہیں جیسے وہ مناتے ہیں کہ جن کے سامنے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ دیکھیے نیا سال جو ہے وہ اس لیے نہیں آتا کہ ہم اس کے اندر شریعت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں، ہم اس کے اندر تمام گناہ اور معصیات جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کر کے گئے ہیں، ہم وہ تمام کام ان کے اندر کرتے ہیں۔ تو دیکھیے نئے سال کا آغاز ہم نئے عزم کے ساتھ کریں گے، ہم نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ہم اپنی صبح کا آغاز صلاۃ التہجد سے کریں۔ تہجد کے لمحے اللہ کی رحمت کے نزول کے خاص لمحے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو شخص اپنی صبح کے آغاز میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے تو سارا دن اس کی حفاظت کی جاتی ہے، شیاطین سے حفاظت ہوتی ہے، شریروں سے حفاظت ہوتی ہے، گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، تمام قسم کی برائیوں سے اس کی حفاظت کر لی جاتی ہے۔ تو لہٰذا سورہ یاسین کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ اسی طرح سونے سے قبل سورہ ملک ایک بار ضرور پڑھیں۔ جس طرح سورہ یاسین پڑھنے سے دن بھر حفاظت ہوتی ہے، اسی طرح رات کو سورہ ملک پڑھ لی جائے تو رات بھر حفاظت ہوگی۔ اور سورہ واقعہ کو مغرب کے بعد اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ ہمارے جو معاشی مسائل ہیں ان کا ایک بہترین روحانی حل سورہ بقرہ ہے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ حدیث کے مطابق بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے والا شخص کبھی کنگال نہیں ہوگا، کبھی فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہم اپنے نئے سال کا آغاز کس سے کریں گے؟ آپس کی نفرتوں سے بچیں، فرقہ واریت سے بچیں، دھوکہ و فریب سے بچیں، رشوت سود سے بچیں، ماں باپ کی نافرمانی سے بچیں۔ تو آج ہمیں یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ آئندہ کے بعد ان تمام گناہوں کو ترک کر دیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے جو ہمیں شریعت سکھا رہی ہے، یہ طریقہ ہے جو ہمیں ہمارا دین سکھا رہا ہے۔ ہمارے لیے ہمارا دین کافی ہے، اس سے ہٹ کر ہمیں کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جب تمہیں دین دے دیا گیا، دین اسلام تمہارے لیے چن لیا گیا، پھر اس کے علاوہ تم کسی دوسری چیز کی تلاش نہ کرو۔ تمہارے لیے دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بتائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے، اور ہماری زندگیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔